آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کھیل کھیلوں گا جو کسی کے ساتھ نہ کھیلا ہوگا۔ امیہ بن خلف نے ایک وحشیانہ قہقہے کی گرج کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہا۔ وہی امیہ جس کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس نے شروع میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعویٰ ایمان کو ریت کا محل اور بچوں کا خیل سمجھ رکھا تھا، جس نے ایک غلام کے نغمہ توحید کو کچلنے کے لیے بدترین ظلم و ستم کیے۔ اسے جانتے ہو؟ امیہ بن خلف کی دونوں آنکھوں میں وحشت و عیاری کی چمک کودنے لگی۔ تم جانتے ہو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا غلام ہے، اور غلام کی حیثیت ہوتی ہی کیا ہے؟ پھر جب وہ احد کی رٹ لگانا شروع کر دے تو میرے لیے تو سیاہ گوشت کا نفرت انگیز ڈھیر بن کر رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا میری پہلی ہی جھڑکی میں اس کی نئے دین کا بھوت اتر جائے گا، مگر نہیں اترا۔ پھر میں نے کون سا ظلم اس پر نہیں کیا، آتش رت پر تندور میں ڈال کر اس کے دین کا بھوت بھسم کر دینا چاہا، پھر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر دیکھا، مگر وہ اپنے مذہب سے نہ ہٹ سکا۔ اف، محمد کا یہ جادو، اسے اتارنا میرے بس کی بات نہیں۔ مگر تم تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھیل کھیلنے کی بات کر رہے ہو؟ لوگوں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، امیہ بن خلف گرایا، ہاں یہ تو کھیل ہے جو تم لوگ دیکھ لو گے۔ کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سیاہ فام سے محبت ہو رہی ہے؟ امیہ بن خلف کا ایک اور وحشت ناک قہقہہ بلند ہوا۔ وہ کہتا ہے یہ وحشی غلام میرا بھائی ہے، وہ میرے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہے، تو اس میں کھیل کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے پھر چھیڑا، کھیل؟ امیہ بن خلف غصے سے بولا، سیاہ فام کا مول تول کیا کوئی کھیل نہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیکار چیز کی کتنی بڑی قیمت چکانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میں اس غلام کی قیمت اتنی بتاؤں گا کہ یہ بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر اس بیکار چیز کے بدلے مجھے وہ چمکتی دمکتی چیز ہاتھ آئے گی۔ کیا عجیب کھیل ہے جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہار یقینی اور میری جیت۔ لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت جان کے بعد اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمدردی کو آزماؤ گے؟ امیہ بن خلف کا قہقہہ کسی بدروح کے بے ہنگم چیخ و پکار کے انداز میں گرجتا رہا۔ گرم گرم ریت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونا جا رہا تھا، پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا، کوڑے پڑ رہے تھے۔ احد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کراہ تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی تو تیزی سے جھپٹے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کی تمام ٹسیں، تمام درد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں اتر آیا ہو۔ وہ سچ مچ تڑپ اٹھے۔ اس غریب کے سلسلے میں تجھے خدا کا ڈر نہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس تمام دکھ کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہے۔ امیہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم نے ہی اس کو بگاڑا اور پھر اس کی حالت کے ذمہ دار بھی تم ہو۔ بتاؤ اسے خریدتے ہو؟ بولے، ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، ہر قیمت پر تیار ہوں۔ کیا قیمت دو گے؟ امیہ نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ قسطاط۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹتے ہی اپنے غلام کا نام پیش کیا، میرے مضبوط قوی غلام قسطاط کے بدلے، جس کے کفر سے میں بیزار ہوں، اور تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے بیزار ہو۔ مجھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، تمہیں قسطاط سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک غلام سے محبت کرنے کی بات سنتے ہی امیہ بن خلف نے منہ بنایا، کچھ سوچا اور فوراً بولا، منظور ہے، لیکن فوراً ہی قہقہہ مارا، نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اس کی آنکھوں میں شیطانیت گونج رہی تھی،
قسطاط ہی نہیں اس کی بیوی بھی دینا ہوگی، مجھے منظور ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا۔ اس نے کہکا مارتے ہوئے کہا، ساری گفتگو پر پانی پھیرتے ہوئے پھر کہا، قسطاط اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی لوں گا۔ اوہ بیٹی، ہاں اس کی بیٹی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا، چلو دی۔ لیکن اس بار بھی امیہ بن خلف کا ہولناک کہکا بلند ہوا، میں خدا کی قسم، قسطاط اس کی بیوی اس کی بیٹی کے ساتھ 200 دینار بھی لوں گا۔ بولو بولو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خریدتے ہو؟ شرم کر شرم۔ بار بار زبان بدلنے کی شرارت سے بیزار آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تجھے جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لات و عزا کی قسم، امیہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، آخری قیمت پھر بات طے شدہ سمجھو۔ چل اے کافر، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ مسلمان بھائی، حضرت اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غم خواری سے سرشار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ تان کر کہا، سودا ختم ہوا۔ ایک عظیم آزمائش میں دونوں مومن کھرے اترے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال پر سے طوفانی آزمائش پوری طرح سے گزری اور دونوں فاتحانہ نکلے، فقط اس لیے کہ اللہ دونوں کو ان کے جان و مال سے پیارا تھا۔